إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة منهم مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے غیب سے متعلق بہت ساری باتیں وحی کی روشنی میں اپنی امت کے سامنے بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کا غیب کی باتوں اور خبروں پر ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، جنہیں ہم نے محسوس نہیں کیا، پھر بھی شریعت پہ ہمارا ایمان، اللہ اور اس کے رسول پہ ہمارا ایمان۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی پھر بھی ان پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور غیب پر ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گناہوں سے دور اور نیکیوں سے بہت قریب ہوگا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل تقوی کی بنیادی صفت، اللہ سے ڈرنے والوں کی بنیادی پہچان اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ اللہ نے بتائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور آگے کہا یہ ڈرنے والے بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان پر ایمان والوں کا پختہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے دوستو۔ اور انہی غیبیات میں سے ایک غیب سے متعلق آج کے اس خطبہ میں بإذن اللہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ اس غیب کا تعلق اللہ کی ایک مخلوق سے ہے جو اللہ کی بڑی ہی عظیم مخلوق ہے، میری مراد فرشتوں کی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں پہ ہمارا ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کی ایک بنیادی یعنی حیثیت، ایمان کا یہ بنیادی رکن ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں، بچپن میں مکتب میں یہ جو ہے یعنی ایمان کے 6 ارکان پڑھائے جاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ان 6 ارکان میں ایک بنیادی رکن فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ ہم ایمان والے بندوں کی یہ پہچان ہے کہ فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جن کو اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو گویا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے دوستو۔ اور یہ مشرکین مکہ تھے جو فرشتوں کے بارے میں جانتے تھے، لیکن فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یہ مشرکین کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان مشرکین نے رحمان کو اولاد ثابت کیا، اصطفى البنات علی البنین، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی۔ تو اس طرح کی آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا فرشتوں کے سلسلے میں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے باعزت جو ہے، یہ اللہ کی باعزت مخلوق ہے جو فرشتوں کے شکل میں ہے دوستو۔ اور فرشتے جن کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی نہیں، جن کے پاس خواہشات نہیں، جن کے پاس خواہشات اور کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اس کی دلیل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، انسانی بھیس میں آتے ہیں، اور جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ مہمان ہیں جو ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تو گھر والوں کو حکم دیتے ہیں ایک تازہ بچڑا بھنا ہوا ان مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ فرشتے کھاتے نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا
عائشہ الا تاکلون، کیوں تم نہیں کھا رہے ہو؟ تو اس موقع پر وہ انسانی بھیس میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم آئے ہیں تاکہ قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، قوم لوط کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ اس قوم کو یعنی زمین میں الٹ دیا جائے، اس لیے ہم اللہ کے حکم سے یہاں پر آئے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں اور انہیں خواہشات بھی نہیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ فرشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان فرشتوں کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، جس جہنم کی آگ کے ایندھن، جس جہنم میں جلنے والے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر اللہ تعالیٰ چند فرشتوں کو نگہبانی کے لیے مقرر کرے گا، نگرانی کے لیے مقرر کرے گا، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے مضبوط ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے، جو جہنم پر اللہ فرشتوں کو مقرر کریں گے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی مخلوق ایسی ہے جنہیں اللہ نے بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب مکہ والے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیے، بڑی تعداد کفر اور شرک پر جو ہے ملوث رہی، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا اور طائف کا رخ کیا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہم جانتے ہیں، راستے میں مطلب واپس ہو رہے ہیں، طائف چھوڑ کر دوبارہ مکے کی طرف اللہ کے نبی رخ کر رہے ہیں، تو مکہ سے پہلے قرن الثعالب نامی مقام پر اللہ کے نبی وہاں ہوتے ہیں۔ اوپر سے جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی دیکھو اس پہاڑ کے پاس جو دو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ملک الجبال آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو اس پہاڑ کے فرشتے نے کہا ان اطبق علیہم الاخشبین، یہ جو طائف کی بستی جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان بستی کو ہم کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی جو ہے مضبوط طاقت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ انہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا، پھر بھی اللہ کے نبی کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے، بد دعا کا مقابلہ، تکلیفوں کا مقابلہ آپ نے عفو درگزر سے کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طائف کے رہنے والوں کی نسل میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پاس بڑی مضبوط طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دوستو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گن سکتے ہیں؟ قرآن و احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فرشتوں کی بے شمار اور ان گنت تعداد ہے، ہم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا آپ نے سیر کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں پیش آنے والا بہت بڑا معجزہ ہے دوستو۔ اس سفر اسراء اور معراج کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر تشریف فرما ہوئے، 7 آسمان ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، 7 آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔
7 زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا تو 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں میں اللہ کے برگزیدہ اور چند پیغمبر ہیں، ان میں 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اور 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک جو ہے کعبے کو دیکھا، کعبے کی مانند ایک مسجد کو دیکھا، پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ ما ھذا، اے جبریل یہاں پر کعبہ نما جو اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جانتے ہیں دوستو جبریل علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے جو بالکل کعبۃ اللہ جس مقام پہ ہے بالکل اسی مقام پر اور اسی سمت 7ویں آسمان پر اللہ نے فرشتوں کے لیے جو گھر بنایا ہے اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ اس بیت معمور کے متعلق اللہ کے نبی سے حضرت جبریل نے فرمایا، اس حدیث پہ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی سے ھذا البیت المعمور يدخلہ کل یوم 70,000 ملک لا يعودون الیہ، یہ بیت معمور ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، روزانہ 70,000 فرشتے، اور ایک مرتبہ عبادت سے فارغ ہوئے تو دوبارہ ان کی باری آتی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم بندے اللہ تبارک و تعالی بارہا جا کے آپ جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ اور حج سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کہ اللہ کے نبی سے حضرت جبریل نے فرمایا ایک مرتبہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب فارغ ہو جائیں عبادت سے قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہا اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو کس شکل میں لائیں گے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہا 70,000 زمام، اس جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اس جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور فرمایا ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور تھامے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے، اور زنجیروں کی تعداد 70,000، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے، تو اندازہ لگائیے دوستو فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے دوستو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ایک مخصوص شکل میں پیدا کیا، اور جس شکل میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے بعض مخلوقات میں یہ طاقت اللہ نے عطا کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں جن جس شکل میں چاہے وہ ڈھل سکتے ہیں، اور فرشتے جس شکل میں چاہے وہ ڈھل سکتے ہیں، لیکن ہم بندے جو شکل چاہے اختیار نہیں کر سکتے۔ جن اختیار کر سکتے ہیں، فرشتے اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کبھی جبریل علیہ السلام آتے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر عام انسان کی شکل میں آتے، صحابہ پہچانتے نہیں کہ کون آئے ہیں، سمجھتے کہ کوئی انسان اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب گفتگو ختم کر کے چلے جاتے، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے جانتے ہو کہ کون آئے تھے میرے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ تو کہا کہ یہ جبریل تھے جو میرے پاس آئے تھے اللہ کی طرف سے وحی لے کر۔ اللہ
اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام مختلف شکل میں آیا کرتے تھے. کبھی اس شکل میں بھی آتے کہ وہ شکل کسی کو نظر نہیں آتی تھی, کبھی جو ہے ایک اجنبی انسان کی شکل اختیار کرتے, اور اکثر جبریل علیہ السلام جس صحابی کی شکل کو اختیار کرتے, محدثین نے لکھا ہے اس صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, جو اکثر جو ہے یعنی ان کی شکل کو اختیار کر کے خدمت رسول میں حاضر ہوتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی لے کر آئے وہ پہنچا کر چلے جاتے. لوگ سمجھتے کہ دحیہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ آئے تھے کون, فرشتے آئے تھے, دحیہ کی شکل میں آئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف شکل میں اللہ کی اجازت سے اختیار کر سکتے ہیں. دوستو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کے پر بھی بنائے ہیں, اللہ نے فرشتوں کے پر بھی بنائے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 20 پر 2ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ فاطر, اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. یہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. جاعل الملائکۃ رسلا, پروردگار وہ ہے جو فرشتوں کو اس کا میسیج پیغمبروں تک پہنچانے والا اللہ نے بنایا ہے. فرشتوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ کے میسیج کو اس کے بندے پیغمبروں تک پہنچانے والا ایک پیغمبر کے طور پر فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے. اور کہا اللہ نے اسی آیت میں الی اجنحۃ منہم, ان فرشتوں میں سے بعض وہ ہیں جن کے پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ اللہ نے کہا کہ مسنا, بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں, وثلاث, بعض فرشتوں کے 3 پر ہیں, ورباع, اور بعض فرشتوں کے 4 پر ہیں, اور اللہ نے کہا بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا, اور بقیہ کبھی انسانی بھیس میں, کبھی اور شکل میں, کبھی جو ہے نظر ہی نہیں آتے, جو گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی, ایسی مختلف شکلیں ہوتی تھی وہی نازل ہونے کی. لیکن اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا. جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر اللہ کے نبی نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا, اور حضرت جبریل کے کتنے پر تھے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں انہ رأى جبریل لہ 600 جناح, اللہ کے نبی نے جب جبریل کو دیکھا تو حضرت جبریل کے 600 پر تھے. سبحان اللہ, حضرت جبریل کے کتنے پر تھے؟ کہا کہ 600 پر گویا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پر بھی ہوا کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ فرشتے مختلف جو ہے مجلسوں میں, دین کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں, اور اپنے پروں سے مجلس میں جو بیٹھتے ہیں تو ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. دوستو اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد اور صحیح بخاری کی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اگر اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے, اگر کوئی قوم اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. اور کہا کہ رحمت ان پر یعنی
رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو مکمل اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں دوستو، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں رہنے والوں کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے۔ یہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، دین کو سمجھنے کی بہترین مجلس ہے دوستو، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہر جمعہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے یہ، یہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور یہاں فرشتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرشتوں کے بارے میں؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذکر۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے تو اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کو عظیم اجر سے نوازتے ہیں۔ پہلے حاضر ہونے والے کو اون کے برابر قربانی کا ثواب، بعد میں حاضر ہونے والے کو یعنی گائے کی قربانی کے برابر ثواب، تیسرا شخص جو حاضر ہوگا اسے بکری کی قربانی کے برابر ثواب۔ یہ تفصیل اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، اگر امام صاحب، خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ کر بیٹھ جائیں نا تو ہوتا کیا ہے؟ طَوَّوْا الصُّحُفَ، جو لکھ رہے تھے فرشتے نیکیاں، وہ نیکیوں کا دفتر بند کر دیتے ہیں، نیکیوں کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں وہ بھی خطیب صاحب کی بات کو سننے کے لیے، غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون الذکر، یہ فرشتے دوستو، اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ موقع عطا کیا ہے اس کے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے، کوشش کیا کیجئے دوستو۔ ہم اپنا وقت باہر کی زندگی میں گزار دیتے ہیں، سڑکوں پہ دوستو احباب کے ساتھ اور گلیوں پہ اور مختلف مقامات پہ ہم گزار دیتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اس کا ہمیں یقین نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہو، جہاں دین کی بات ہو، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری زندگی کا ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی مبارک مجلسوں میں حاضر ہو کر اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں دوستو۔ تو کوشش کریں، کام کاج کس کے نہیں ہوتے، ضروریات کس کی نہیں ہوتی، کوشش کریں، ہمارے پاس معلوم ہے کہ یہ جمعہ کا وقت ہے، آپ وقت سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ جو کچھ وقت یہاں بتائیں گے نا ہم، تھوڑی دیر دوستو، اللہ ہم سے 24 گھنٹے کا سوال نہیں کرتے، 15 گھنٹوں کا سوال نہیں کرتے، بس تھوڑی سی دیر، ہفتے میں ایک مرتبہ دین کی مجلس ہے، اپنے دل کو آمادہ کیجئے۔ بہت کچھ ہم نے دنیا کے لیے دے دیا، آخرت کے لیے ہم نے بہت کچھ وقت دیا ہے دوستو۔ اسی لیے ایسی بابرکت مجلسیں جو ہوتی ہیں جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ اسی طرح دوستو فرشتوں کے سلسلے میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات میں ختم کر دوں گا کہ بعض نام ہیں جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں فرشتوں کے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ سب نام جو ہے قرآن اور احادیث میں وارد ہیں۔ اسرائیل لوگ کہتے ہیں، یہ سراسر غلط نام ہے، اسرائیل ثابت نہیں ہے دوستو۔ موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے جو روح کو قبض کرتے ہیں، ان کا نام اسرائیل نہیں ہے، لوگوں کی زبان پر یہ غلط نام چڑھ گیا ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ نام نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا کہا گیا احادیث میں؟ ملک الموت کہا گیا، موت کے فرشتے کہا گیا۔ تو یہ کہنا چاہیے موت کے فرشتے ان کے پاس آئے تھے۔ ہم لوگ عام جو ہے لوگ کیسے ہی کہتے ہیں اسرائیل آئے تھے ان کے پاس، اسرائیل کوئی نام نہیں ہے، یہ موت کے فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں، یہ ملک الموت ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن ایک فرشتے ہوں گے جو جہنم میں جہنمیوں کو سزا دیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نار جہنم سے۔ اس فرشتے کا نام ہوگا مالک۔
मालिक उस फरिश्ते का नाम होगा। जब जहन्नमियों को ये फरिश्ते सजा देंगे अल्लाह की तरफ से, ये जहन्नमी जहन्नम की सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस मालिक नामी फरिश्ते से कहेंगे, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वनादौ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, के कहेंगे उस मालिक नामी फरिश्ते से, ऐ मालिक तुम अपने रब से कह दो कि वो हमारा काम तमाम कर दे, हमें मौत दे दे, ये जहन्नम की सजा नाकाबिले बर्दाश्त है, जहन्नम की सजा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम अपने रब से कह दो हमारा काम तमाम कर दें। मौत की तमन्ना करेंगे जहन्नमी, लेकिन मौत उन्हें नहीं आएगी। तो वहां पर पता चला मालिक नाम के एक जो है यानी फरिश्ते हैं। इसी तरह से दोस्तों अल्लाह ताला ने जहन्नम पर जहन्नमियों को सजा देने के लिए 19 फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है। 20 पर 90 पारे में अल्लाह ने कहा अलैहा 19, इस जहन्नम पर अल्लाह ने 19 फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है जहन्नमियों को सजा देने के लिए। हर इंसान को जब कब्र में लिटाया जाता है, अहादीस की रोशनी में हमें मालूम होता है 2 फरिश्ते कब्र में आते हैं सवाल जवाब करने के लिए, एक का नाम मुनकर है और एक का नाम नकीर है। और इसी तरह हर इंसान के दाएं और बाएं जानिब अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा किरामन कातिबीन व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन। किरामन कातिबीन, ये हर इंसान की जो है जिंदगी में हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं जो उसकी हरकतों को नोट करते रहते हैं। इसी तरह से बास फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला मुसलमान और फर्माबरदार लोगों के हवाले करते हैं फरिश्तों को। 13वें पारे में अल्लाह ने कहा अल्लाह की कितनी बड़ी मदद देखिए, अल्लाह की कितनी बड़ी मदद देखिए, आप दीन पर जम कर रहेंगे ना, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। कहा लहू मुअक़्क़िबातु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फी, अल्लाह की तरफ से ईमान वाले बंदों के सामने और पीछे से अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाले चंद फरिश्ते होते हैं। इसी तरह से बास फरिश्ते सुबह के मौके पर इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और बास फरिश्ते असर की नमाज के मौके पर तशरीफ लाते हैं। जो बंदे नमाज फजर की पाबंदी करते हैं और नमाज असर की पाबंदी करते हैं, इन फरिश्तों से अल्लाह पूछता है जो फजर के मौके पर नाजिल होते हैं आसमान से और जो असर के मौके पर नाजिल होते हैं, अल्लाह को मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा, तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया। तो कहते हैं ये फरिश्ते तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, ऐ अल्लाह हम गए थे उनके पास नमाज की हालत में और हम उनसे वापस हुए नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर। नमाज फजर की पाबंदी, नमाज असर की पाबंदी करने वालों की तारीफ आसमान में होती है अल्लाह के पास, इसीलिए हमें नमाजों की भी पाबंदी करनी चाहिए। आखिर बात यह है दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब जानते हैं क्या? खतीब साहब सुन्नत है कि हर खुतबा में सूरे काफ की आयत करीमा तिलावत करते हैं, तो उसमें एक आयत करीमा है जो हर खुतबा हम तिलावत करते हैं शुरू में, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। याद रखें दोस्तों, हमारी कोई भी बात बेकार नहीं जाती, हमारा कोई भी काम बेकार नहीं जाता। हम जो कुछ करते हैं वो नोट हो रहा है, हम जो कुछ कहते हैं वो नोट हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं नोट हो रहा है। बंद कमरे में तन्हाई में लोगों की निगाहों से छुपकर अगर आप गलती करें, अल्लाह को नाराज करें, वो भी नोट हो रहा है। याद रखें कि फरिश्तों का ऐसा मजबूत नेटवर्क है और मजबूत सिस्टम है, हमारी कोई बात अल्लाह तबारक व तआला जो है बगैर यानी रिकॉर्ड किए नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है जिंदगी संभल के गुजारो, जिंदगी संभल के गुजारो और जिंदगी में अल्लाह की बंदगी को बचा लाओ। और जब भी गुनाह करने का मौका मिले, फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है, याद रखें, कोई देखे या ना देखे, फरिश्ते आपके साथ हैं जो आपकी हरकत को नोट करते हैं, जो आपकी बात को नोट करते हैं, जो आपकी निगाह को नोट करते हैं, तब चलकर इंसान गुनाह से बाज आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार फरिश्तों पर ईमान लाने का जो मतलब है उस मतलब पर उतरने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। फरिश्ते हमारी निगरानी करते हैं, हमारी हर हरकत को नोट करते हैं। इस ईमान और अकीदे के साथ जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। भलाइयों वाली जिंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए, बुराइयों से दूर नेकियों से करीब वाली जिंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए, अमन वाली जिंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। हर किस्म की बला
اور وبا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے امن و سکون کے ساتھ رکھے، ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ایمان و عمل پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔